نہیں ملتی ہے، یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہوتا، تو ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو ہم نہیں بھیجنا چاہتے، اس لیے کہ تباہ کر دیا ہے تعلیم کے نظام کو۔ یہاں لائبریریاں مشہور تھیں، یہ غالب لائبریری سب جگہ جو ہے وہ اس کی بڑی شہرت تھی، آج ان لائبریریوں میں کون جاتا ہے؟ تعلیم سے ہمیں دور کیا، روزگار یہاں مواقع ختم ہوتے چلے گئے، اور صورتحال یہ ہے کہ ہمیں گٹروں کے اندر اور اس کے پانیوں میں ڈبو دیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ ہماری قسمت ہے کہ شہر کراچی ایسا ہی شہر ہے، اس کو ڈبو دو تو یہ کچھ نہ کہے، اس کو برباد کر دو تو کچھ نہ کہے، ہمارے جوان اسٹریٹ کرائم پہ قتل کیے جائیں، ہم خاموش بیٹھے رہیں، ہم ریونیو جنریٹ کرتے رہیں، وڈیرے عیاشیاں کرتے رہیں، جاگیرداروں کی دکانیں چلتی رہیں، ہم کما کما کے دیتے رہیں، یہ وڈیرے ہمارے مینڈیٹ کو خرید کر اپنی طاقت کو جمع کرتے رہیں، اور ہم اسی طرح سے برباد ہوتے رہیں۔ یہ زمانہ اب گزر جانا چاہیے، اس کو لگ جانا چاہیے، ایک نئے عزم سے ہمکنار ہوں اور حوصلہ کریں۔ 23 اکتوبر کو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے، یہ کرانا نہیں چاہتے، ہم یہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ بلدیاتی الیکشن پیپلز پارٹی کیوں نہیں کرانا چاہتی؟ سارے اختیارات پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، ان کی سرشت میں جمہوریت نہیں ہے، یہ وصیت اور وراثت پر چلنے والی پارٹیاں صرف جمہوریت کا راگ الاپتی ہیں، خاندانی نظام پر چلتے ہیں، وصیت کی پرچی پر لیڈرشپ بنتی ہے، بڑے سے بڑا آدمی ان کے خاندان کی بنیاد پر بچوں کے سامنے جا کر زمین پر بیٹھتا ہے۔ وڈیرا شاہی نظام کے تحت انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ خود اپنے بھی لوگوں کو با اختیار نہیں بنانا چاہتے کہ گراس روٹ لیول کا الیکشن یہ بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے، اس لیے یہ محروم کرنا چاہتے ہیں، اور 2 سال سے بھاگ رہے ہیں، ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں، اور اب جب اناؤنس ہو گیا، پہلے بارش کا بہانہ بنایا، الیکشن انہوں نے ملتوی کیا، پھر اناؤنس ہوا، پھر سیلاب کا بہانہ بنایا، الیکشن ملتوی کیا، پھر 23 اکتوبر کی ڈیٹ آئی ہے، روز ایک خط سندھ سرکار لکھتی ہے، اور جیسے ہی وہ خط لکھتے ہیں ہم اہلیان کراچی کی طرف سے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کا جواب لکھتے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اب مزید تاخیر نہیں کرنی ہوگی۔ اس لیے 23 اکتوبر کو جو بلدیاتی انتخاب ہے، اس میں اپنا مینڈیٹ آپ اس کو دیں جو اس شہر کو بنا سکتا ہو، جو اس شہر کو دوبارہ تعمیر کر سکتا ہو۔ آپ نے بہت تجربات کر لیے ہیں، جب آپ آسمان سے گرے تھے تو کھجور میں اٹکے تھے، آپ لوگوں نے توقع کی تھی کہ ایک نیشنل ویو پی ٹی آئی کی چل رہی ہے، اس کا حصہ بن جائیں گے تو ہمارا مقدر بدل جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، تبدیلی کے پی میں شاید آئی ہوگی، تبدیلی پنجاب میں آئی ہوگی، لیکن اس کراچی کو تو کسی نے کچھ نہیں دیا۔ یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہ آج بھی فدا لوگ کراچی کے لوگ موجود ہیں، لیکن خان صاحب اپنے 3.5 سال کے پیریڈ میں 3.5 مرتبہ بھی کراچی نہیں آئے، اور ہر دفعہ 3.5 گھنٹے کے لیے بھی کراچی نہیں آئے۔ ان کو آنا چاہیے تھا، یہ 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا شہر ہے، اس شہر نے آپ کو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں دی تھی، آپ کے 30 ممبران اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، یہ ممبران آپ کو کیا بلیف کرتے تھے؟ آپ آتے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک پرچہ انہوں نے پکڑایا، آپ نے 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا، تفصیل پتہ کی تو پتہ چلا چلتے ہوئے پروجیکٹ ہے، کیونکہ 162 ارب روپے میں زور ہے، وہ بیان کر دیا، وہ ہواؤں میں تحلیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تشریف لائے اگلے سال، جب اس وقت کی بارشوں میں ہم تباہ ہوئے تھے، ہم نے زور ڈالا، میڈیا میں آوازیں اٹھی، آپ تشریف لائے، آپ کے گورنر نے ایک اور پرچہ پکڑا دیا اور 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا۔ وہ 1100 ارب روپے کہاں ہیں؟ تلاش کرتے ہیں تو نظر نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گرین لائن یہ نون لیگ نے بھی 1.5 سال تک نہیں بنائی، لیکن 3.5 سال میں آپ نے بھی نہیں بنائی، ادھورا افتتاح کر کے آپ چلے گئے۔ تو اس طرح تو نہ کیجئے ہمارے ساتھ، ہم آپ سے شکوہ کرتے ہیں کہ آپ پر سب کچھ نثار کرنے والے ہیں، لیکن آپ کراچی کا خیال نہیں کرتے، آپ کراچی کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے، آپ کے لیے کراچی کے نوجوانوں کے لیے وفاق میں بھی ملازمتیں نہیں تھیں، اور جو کوٹا وفاق میں متعین تھا وہ بھی آپ نہیں دیتے تھے، اور پھر آپ نے ایک ظلم اور کیا، ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر وفاقی کابینہ کے ذریعے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا۔ پیپلز پارٹی تو ہم سے دشمنی کرتی ہے، پیپلز پارٹی تو ہمیں لوٹتی اور کھاتی ہے، آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ نے کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے کیوں بڑھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں عمران خان صاحب، مردم شماری نون لیگ نے کرائی تھی، جعلی مردم شماری تھی، ہمارا انہوں نے گنتی عادی کر دی تھی، پھر کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ ہم تو نئی مردم شماری کرائیں گے، اس کو نہیں مانتے، پھر ایک سہانی صبح پتہ چلا
کہ اس جعلی مردم شماری کو آپ کی وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر نوٹیفائی کر دیا، اور اب ہم قانونی طور پر 1.5 کروڑ ہیں، آپ قانونی طور پر 3 کروڑ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کراچی پر توجہ نہیں دیتے، آپ کے ایجنڈے میں نہیں ہے۔